کچھ چیزوں کو ہم اپنی زندگی میں اکثر سوچا کرتے ہیں اور امید رکھتے ہیں کہ وہ چیزیں جلد بدیر ہمیں مل جائیں، مگر اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں وہ چیزیں ملتی نہیں ہیں یا پھر ہم ان چیزوں کے بارے میں سوچنا چھوڑ دیتے ہیں۔ ایک چیز ہوتی ہے کہ انسان کی یادداشت سے وہ چیز کچھ عرصے کے لیے مٹ سی جاتی ہے، اس کے نقوش کچھ ہلکے سے ہو جاتے ہیں، مدھم پڑ جاتے ہیں، پھر وہ چیز ہمارے ذہن و دماغ سے کہیں دور چلی جاتی ہے اور یاد کے کسی دریچے میں بھی اس کا کوئی نقش باقی نہیں رہتا۔ پھر ایک وقت آتا ہے کہ آپ کے دل میں پھر اس چیز کے بارے میں سوچنا اور اس کی لگن واپس اسی طرح اپنا زور پکڑ لیتی ہے جیسے کئی زمانے میں کبھی ایسا ہوتا تھا۔ اس وقت آپ یہ سوچتے ہیں کہ پہلے میں اس چیز کو کیسے فراموش کر چکا تھا اور اب اچانک کیسے یہ مجھے پھر سے یاد آنے لگی ہے۔ لیکن قصور آپ کا بھی نہیں ہوتا۔ ہم اپنی زندگی میں بہت ساری چیزوں کو جب اپنے ساتھ ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں، بہت سارے عمل اور رد عمل کو شو کرتے ہیں، تو اس وقت ہم اس چیز کو تھوڑی سوچتے ہیں کہ ہمارے ساتھ آگے کیا ہوگا۔ ہم تو بس اس وقت کو اپنی کل کائنات سمجھ کے گزار لیتے ہیں۔ پھر وقت کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہم آگے تو بڑھ رہے ہیں لیکن ہماری بہت ساری سوچیں ابھی تک پیچھے رہ گئی ہیں، اور سوچوں کے حساب سے پیچھے رہ جانا اچھی بات نہیں ہے۔ میں سمجھتی ہوں کہ جب انسان اپنی سوچ کو کہیں ماضی میں چھوڑ آتا ہے تو پھر وہ حال میں جی نہیں پاتا۔ ٹھیک ہے کہ میں ماضی پرست ہوں، مجھے ماضی میں رہنا پسند ہے، ماضی کی یادیں اور ماضی کا اچھا یا برا وقت مجھے اتنی تکلیف نہیں دیتا جتنا حال میں رہنے سے مجھے عجیب سی بے چینی اور گھبراہٹ سی ہوتی ہے۔ لیکن پھر بھی رہنا تو حال میں ہی ہے۔ آپ کتنا بھی ماضی پرست ہو جائیں، زندگی آپ کو ماضی میں جانے کا موقع نہیں دیتی، نہ اجازت دیتی ہے۔ آپ اپنے آپ کو گھسیٹ کر ماضی میں لے جائیں، کئی سالوں پہلے لے جائیں، 10-15 سال پہلے کی باتوں کو یاد کرنے لگیں، لیکن حال اور زندگی آپ کو واپس پھر مستقبل کی طرف لے آتی ہے، حال کی طرف لے آتی ہے۔ یہ سب انسان کے بس میں نہیں ہوتا۔ جو چیز بھول جاتے ہیں یا جو چیز فراموش کر دیتے ہیں، یا پھر کبھی کبھی انسان اپنی بے چینیوں کو چھپانے کے لیے کچھ چیزوں کو یہ سوچ کے ختم کر دیتا ہے کہ یار اب یہ تو کچھ ہو ہی نہیں رہا تو میں کیا کر سکتا ہوں۔ ہاں، اگر وہ یہ کہہ دے کہ اللہ پہ چھوڑ دیتا ہوں، ہو گیا تو ٹھیک، نہیں ہوا تو بس چھوڑ دوں گا، بھول جاؤں گا، درگزر کر لوں گا، تو اس میں اس کے لیے بہت سارے فائدے ہیں۔ لیکن اگر وہ یہ سوچتا ہے کہ جو مل نہیں رہا اس کے پیچھے بھاگنا ہی کیا، تو اس وقت انسان فیصلہ تو وہی کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، لیکن اس میں اس کے لیے آخرت کی سوچ نہیں ہوتی۔ جب انسان اپنی زندگی کے سارے فیصلے یہ سوچ کر کرتا ہے کہ میری زندگی کا اصل مقصد تو آخرت ہی ہے، چاہے میں کچھ بھی کر لوں، مجھے اس دنیا سے ہی واپس جانا ہے۔ انسان اپنی زندگی میں جو کچھ بھی کرتا ہے اسے یہ سوچ سمجھ کر کرنا چاہیے کہ اسے اس سے آخرت کی تیاری کا موقع مل رہا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ہم جب دنیا میں آتے ہیں تو ہماری موت پہلے سے لکھی جا چکی ہوتی ہے۔ یہ تک اللہ تعالیٰ کے پاس لکھا ہوتا ہے لوح محفوظ میں کہ ہم کس طریقے سے اس دنیا سے جائیں گے۔ آیا ہم طبعی موت مریں گے یا کوئی حادثاتی موت، بس اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنا رحم کرے۔ لیکن پھر بھی جب ہم زندگی گزار رہے ہوتے ہیں تو ہمیں ایک لمحے کے لیے بھی یہ خیال نہیں آتا کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں اس میں ہم آخرت کے لیے حصہ رکھ رہے ہیں یا نہیں۔ ٹھیک ہے ہمیں کچھ نہیں ملتا، ٹھیک ہے کسی چیز کے بارے میں ہم بے حد سوچتے ہیں مگر وہ ہماری دسترس سے باہر ہوتی ہے، لیکن ہم یہ نہیں سوچتے کہ جو اللہ نے دیا بس اسی میں بہتری ہے، اسی میں بھلائی ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی تو فرمایا ہے کہ دنیا میں جتنی تکلیفیں اور اذیتیں انسان کو ملتی ہیں، آخرت میں اس سے دگنا اجر و ثواب اسے ملے گا۔ انسان کو چاہیے، بلکہ ہم سب کو چاہیے، جتنے بھی مجھے سننے والے ہیں، چاہے وہ تھوڑے ہیں یا زیادہ، لیکن ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی میں آخرت کی کیلکولیشن زیادہ کر دیں اور دنیا کے بارے میں سوچنا تھوڑا سا کم کر دیں۔ کیا ہی اچھا ہو کہ ہم دنیا کے بارے میں سوچنا ہی ترک کر دیں، مگر ٹھیک ہے ابتدائی قدم اتنا بڑا نہیں ہوتا کہ انسان سب کچھ ہی تبدیل کر ڈالے۔ چھوٹے چھوٹے اقدام اٹھا کے انسان آگے کی طرف بڑھتا ہے، اور وہی انسان کامیاب ہوتا ہے جو چھوٹے چھوٹے مسائل کو حل کر کے چھوٹی چھوٹی سیڑھیوں کو چڑھتا ہوا آگے بڑھتا ہے۔ ورنہ زندگی تو بہت پیچیدہ ہے، بہت مشکل ہے، بہت ناگزیر ہے۔ یہ صرف اللہ کی رحمت ہی سے انسان کو کامیاب کر سکتی ہے، ورنہ انسان کی کیا اوقات کہ وہ اپنے لیے کچھ کرے یا اپنے لیے کچھ سوچے۔
جب تک اللہ نہیں چاہتا انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا، اس کے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے، سب کچھ اللہ رب العزت کے اختیار میں ہے۔ کسی کا آنا، کسی کا چلے جانا، کسی کا چھوڑ دینا، ہمارا بھول جانا یا کسی کو یاد کرنا، سب اللہ رب العزت کے فیصلے ہیں اور اسی کے اختیار میں ہے۔ انسان در حقیقت صرف پلاننگز کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ ایک بہترین فارمولے کے تھرو اس ساری پلاننگ کو ہمارے لیے ایک میپ بنا کر پیش کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے یہ سب بہت آسان ہے اور ہمارے لیے صرف سوچنا ہی اتنا مشکل ہے کہ ہم سارا دن، ساری زندگی ایک پوائنٹ کو، ایک نقطے کو سوچتے رہیں اور وہ ممکن نہ ہو۔ لیکن جب ہم یہ سوچ لیں کہ یہ سب اللہ کے بس میں ہے اور وہی کرے گا، تو پھر یہ سب ایک لمحے میں ہو جاتا ہے۔ مجھے اپنے رب سے، اپنے لیے اور سب کے لیے بھلائی کی امید ہے۔ انشاءاللہ وہ ہمیں اپنی رحمتوں سے کبھی مایوس نہیں کرے گا، لیکن کرنا صرف اتنا ہے کہ امید کا دامن اپنے ہاتھ سے نہیں چھوڑنا۔ اللہ پاک ہم سب پر اپنی رحمت نازل فرمائے، آمین ثم آمین۔